أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات، أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین مسجد و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے شمار و بے حساب فضل احسان کہ اس نے ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تاجدار کون و مقام امام المرسلین خاتم النبیین بے نواؤں کے دادا غریبوں کے آقا منجا ماما و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. معزز حاضرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ شرف عظیم اور یہ نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا کہ ہم تمام کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائی. پروردگار تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک تا دم عزیز ہم کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے ہم جائیں تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما دے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے مدینے کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، اور وہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے یعنی عظمت والے قرار دیا گیا. منہا اربعۃ حرم فرمایا وہ 4 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے رجب المرجب کا مہینہ پہلا مہینہ. یہ رجب المرجب کی فضیلت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن کریم میں اس مہینے کا ذکر آ گیا. اور یہ حرمت والے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام ہوا کرتا تھا. جنگ و جدال سے لوگ رک جایا کرتے تھے اور اس مہینے کا احترام کرتے تھے. اور اسلام کے آنے کے بعد یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے، قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئی، تو پھر اب رجب المرجب کا مہینہ ہم تمام کے لیے اور بھی عظمت والا ہو گیا، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے گزر کر ہم رمضان میں پہنچتے ہیں. یعنی اس کے بعد والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، پھر آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ. اور اس رجب کے مہینے میں رب تعالیٰ کا ارشاد حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، کہ رجب میرا مہینہ ہی اللہ فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ. رمضان کے مہینے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جب میری اور میرے خدا نے تو فرما دیا، ہم نے اپنے مہینے کا ذکر کر دیا، تو پھر امت کا ذمہ کیسے خالی رہے، لہذا فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے فرمایا. تو معزز حاضرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ان میں کچھ خاص باتیں اس میں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں ایک ولی کا ذکر ہے. پہلے اشعار میں ولی کا ذکر ہے، یاد ہے، جنہیں دنیا سلطان الہند خواجہ اعظم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قرار دیتی. اور دوسرا اشعار جس میں مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ. اور تیسرا اشعار نبی کا ہے،
گویا اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو ولی سے محبت کر لیا اس کا تعلق علی سے ہو گیا، جو علی کے ساتھ ہو گیا وہ نبی کے ساتھ ہو گیا، اور جو نبی تک پہنچ گیا گویا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ یہ مہینہ ولی، علی اور نبی تک پہنچنا، اور نبی کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو پھر خدا تک رسائی ہو جاتی ہے، خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی چاند نظر آتے ہی جس ذات کا چرچا ہونے لگتا ہے، جس ذات کی شخصیت کی باتیں ہونے لگتی ہے، عظمتیں بیان ہونے لگتی ہے، دنیا کے ہر کونے میں اس ذات کا ذکر ہوتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ذات کوئی اور نہیں حضور خواجہ اعظم سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ہندوستان کو تو بعد میں تشریف لائے، لیکن آپ کی جو ولادت ہوئی وہ ایران کے قصبے سیستان میں ہوئی، جس کا سیستان کے قصبہ ہے جس کو سنجر کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے ساری زندگی اگر دیکھی جائے، اگر آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو جو پیغام ملتا ہے وہ اخلاق کا ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے وہ لوگوں کی ہمدردی کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ملتا ہے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تو ایران میں ہوئی، سیستان کے قصبے میں ہوئی، لیکن آپ کی ولادت کے بعد آپ نے دیگر مقامات کا بھی سفر کیا، تو وہاں بھی آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، لیکن جو آپ کا عظیم کارنامہ ہے رہتی دنیا تک، وہ مثالی کارنامہ آپ کا ہے کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ عظیم کارنامہ اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا۔ اور آپ کی ولادت کی سے اگر بات کی جائے تو آپ حسینی حسنی سادات نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد جن کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بڑے عالم، عابد و زاہد شخص تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام ام البرا بی بی ماہ نور جن کا نام مبارکہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی والدہ ماجدہ۔ اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے کے بارے میں ان کی والدہ خود فرماتی ہے کہ جب معین الدین میرے شکم میں آئے تو خواب میں بشارتیں آنے لگی، مبارکبادیاں آنے لگی، یعنی میری خواب میں اولیاء کرام تشریف لاتے اور میرے اس لڑکے کی ولادت سے پہلے خوشخبری دیا کرتے، بشارت دیا کرتے، یہاں تک کہ جب معین الدین میرے شکم میں آ گئے اور جب روح ڈالی گئی تب سے یہ حال تھا کہ دن سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے سورج چڑھنے تک میرے شکم سے کلمہ طیبہ کے ذکر کی آواز آتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنے لگتے۔ یعنی معین الدین کی شان یہ ہے کہ ابھی ماں کے شکم میں ہے، جس وقت بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اور وقت کون سا ہے؟ وہ 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے جب بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے۔ تو ان کی والدہ فرماتی ہے کہ جب کہ 3واں مہینہ ختم ہوا، جیسے ہی جان ڈالی گئی تو کلمہ طیبہ کا ذکر کے ورد کی آواز مجھے سنائی دینے لگی، یعنی جیسے سورج ڈھلتا ذکر خدا کی آواز آنا شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ ساری رات ذکر الہی کا معاملہ رہتا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ دوسرے دن صبح ہوتی اور سورج اپنے مقام پر چڑھتا، تب پھر وہ آواز بند ہو جایا کرتی۔ اب یہ کیا تھا کہ آپ اپنے ماں کے شکم میں آئے اور
کلمہ طیبہ کا ذکر تھا، کیا اشارہ تھا؟ گویا دنیا کو یہ بتانا تھا پروردگار تعالیٰ نے اس کرامت غریب نواز سے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پیغام گویا بات یہ ہے کہ یہ وہ معین الدین ہے، یہ غریب نواز وہ ذات ہے کہ جو خود کلمہ طیبہ کا ذکر اب کر کر بتا رہے ہیں۔ وقت آئے گا کہ دنیا کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں گے، لوگوں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیں گے۔ معزز حاضرین کرام، یہ آپ کی ولادت سے پہلے کا معاملہ ہے، تو اندازہ کریے کہ عبادت کرتے ہیں، جب ذکر و اذکار کرتے ہیں تو کمال پیدا ہوتا ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، روحانیت کو تقویت اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور چھٹی جو صنف ہوتی ہے، جو چھٹی حص ہوتی ہے، وہ بندے کی کھل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا کہ اتقوا من فراست المؤمن، کیا فرمایا آقا نے؟ آج لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں نا، کہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے، کوئی مردے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے، کوئی فلاں کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو آقا نے اس بات کا ذکر بھی اپنی حدیث مبارکہ میں فرما دیا، اتقوا من فراست المؤمن، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ آگے حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ینظر من نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، فرمایا۔ تو جو خدا کے نور سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو کمال ایسا ہو جاتا ہے، نہیں نظر آنے والی چیز دور کی چیز بھی نظر آ جایا کرتی ہے، نہیں سننے آنے والی دور کی باتیں بھی سنے آ جایا کرتی ہے۔ یہ خدا کے نور کی تجلی کی شان ہے، خدا کے نور کا کمال ہے کہ جب یہ بندے کو ملتا ہے تو پھر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی تو آپ ابھی بات چیت نہیں کرتے، بچپن کا واقعہ ہے، لیکن حال یہ تھا کہ جب گھر میں کوئی بچہ یا کسی قریب مقام پر آپ بچے کو روتا ہوا، دودھ پیتا جو بچہ ہوتا روتا ہے، تو آپ اس کے رونے کو دیکھتے تو اس کے لیے آپ اس کی والدہ کو یا پھر اپنی والدہ کو فرماتے کہ یہ رو رہا ہے، اسے دودھ پلایا جائے، اسے جو چاہیے غذا اس کو دی جائے۔ یعنی کم سنی سے یہ آپ کے اخلاق کا معیار تھا، یعنی ہمدردی کا یہ حال تھا کہ کم سنی میں بھی آپ غریب نوازی کی شان سے نوازے گئے۔ یہ اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے غریب نواز بنا دیا، دنیا نے تو بعد میں جانا غریب نواز ہے۔ اب مسئلہ یہاں بھی ہے، لوگ غریب نواز کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نوازنے والا تو اللہ ہے، غریب نواز کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب، مساجد میں نام تو ہوتے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کیا معنی ہے صدیق اکبر کے؟ کہ بڑا سچا ہے، بلکہ سب سے بڑا سچا۔ تو پھر سب سے بڑا سچا تو کیا صدیق اکبر ہے یا اللہ ہے؟ بولیے کون ہے؟ حقیقت میں تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے صدیق اکبر کو یہ شان عطا۔ فاروق اعظم، عدل کرنے والے، سب سے بہترین انصاف کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ ہی ہے، اللہ حقیقی فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو یہ حضور اللہ کی عطا سے یہ فاروق اعظم، تو پھر یہاں کسی کو آبجیکشن نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آئیے عثمان غنی، غنی کہتے ہیں سخی کو، مالدار، غنی کے ایک معنی مالدار کے، لیکن یہاں غنی سے مراد، مالدار سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں سخاوت ہے حضرت عثمان غنی۔ تو حقیقی سخاوت تو اللہ کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو کسی کے مذہب کو سامنے نہیں رکھتا پروردگار۔ اب بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، پر ہمیں مل نہیں رہا، ہمیں رزق نہیں مل رہا، تنگی ہو رہی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اب وہ پریشانیاں ہماری کہاں ہو رہی ہیں، وہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں تک خدا کی بات ہے، خدا جس کو چاہے جتنا چاہے وہ دے، رب ہے، پروردگار ہے، وہ کسی کو موت دے، حیات دے، اس سے کون ہے سوال کرنے والا؟ وہ اگر کسی کو دولت کے انبار دے دے تو کون ہے رب سے کہے کہ مجھے دے، اسے کیوں دے رہا؟
یہ شکوہ ہوگا، یہ ناشکری ہوگی. تو معزز حاضر کرام، لیکن پھر رب کی شان کیا ہے؟ کہ رب کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ پروردگار وہ کہ جو ماننے والے کو بھی کھلا رہا ہے، نہ ماننے والے کو بھی کھلا رہا ہے. جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھی دے رہا ہے. پروردگار کی شان یہ ہے کہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے پروردگار. یعنی ہر ایک کی رزق کا پروردگار نے انتظام فرما دیا. تو بہرحال معزز حاضرین کرام، حقیقی ذات تو پروردگار تعالیٰ کی ہے. تو یہ تمام جو نام ہے، یہ جو القاب ہیں، یہ جو صفات ہے، یہ کمال، یہ جو کچھ ملا، یہ عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا. اور جتنے کو دیا اللہ نے، یہ عطائی شان ہے. اور اللہ کی حقیقی شان ہے جو جس نے سب کو عطا فرمایا. تو بہرحال معزز حاضرین کرام، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز اسی لیے کہا جاتا کہ آپ بچپن ہی سے آپ کا یہ معاملہ تھا، یہ شان اور نرالا معاملہ کہ آپ بچپن ہی سے ہمدردی اور دوسروں پر سخاوت کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے. کسی بھوکے کو آپ دیکھتے تو اس کے کھانا کھلانے کے لیے فوراً آگے بڑھتے، یہ آپ کی شان. کسی غریب کو دیکھتے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ فوراً. تو یہ شان آپ کو ہوش آنے کے بعد نہیں، بلکہ آپ ابھی کمسن ہیں، بچپن میں ہیں، چھوٹے سے اس وقت کی حالت تھا. معزز حاضرین کرام، یہ اللہ والوں کی شان ہے. ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، جنہیں آج لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ بعد میں کمال پیدا نہیں کیا. یہ نبی کی آل ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ علی کی اولاد ہے. اللہ نے ان کے اندر ابتدا ہی سے کمال و شان کو رکھ دیا. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ ابھی کمسن ہیں، بچپن کا واقعہ کہ عیدگاہ کو جا رہے تھے. جب عیدگاہ کو جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک غریب بچہ نابینا ہے، جس کی آنکھیں تک نہیں ہے، اور عید کا موقع ہے لیکن نیا لباس اسے میسر نہیں ہوا، پرانا پھٹا لباس پہنا ہے. آپ نے جیسے ہی اس پر نظر آپ کی پڑی تو آپ کے اندر اس کے لیے ہمدردی کا ایسا جذبہ پیدا ہوا، غریب نوازی کی شان ایسی پیدا ہوئی کہ آپ نے اسے اسی وقت اپنے ساتھ لیا، گھر لے گئے، اور اسے جو آپ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے وہ آپ نے اسے دے دیا، اور آپ دوسرا پرانا لباس پہن کر اسے اپنے ساتھ لے کر مسجد کو اور عید کی نماز ادا فرمائی. تو معزز حاضرین کرام، اب بولنے میں واقعہ ایزی دکھتا نہیں، اب دیکھتے ہو کہ جوڑا کر کے آنکھ پہ. اب ذرا ہم دیکھیں، ہمارے جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب ہمیں کسی کو پیسے دینے کی بات آتی ہے تو ہم دماغ میں پہلے کیلکولیشن چلتا ہے. اور یہ میں اندازہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ علماء کرام بزرگان دین نے کتابوں میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ بندہ جب کبھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جیسے کوئی مستحق نظر آتا ہے یا کوئی پریشان نظر آتا ہے، پیسے دینے کی بات آتی ہے، تو اللہ والی بات کو لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے ذہن میں حساب و کتاب چلتا ہے کہ میں کتنے پیسے اس کو دوں. پہلا اس کا نیکی کا خیال آتا ہے کہ اسے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے وہ سوچ رہتا ہے کاش اس کو دے دوں بیچارہ اچھا ہو جائے. لیکن اتنے میں شیطان اس کے ارادے پر اس کے حوصلے کو ختم کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آدھے بھی دے دے تو کافی ہے. یہاں تک کہ اللہ والے بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس نے پہلا ارادہ کیا تھا اس کا 10%، 5% تک اس کے ارادے کو ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ 100 روپے دینے کا اس نے خیال کیا تو اس کو شیطان 10 روپے 5 روپے تک لا کر روک دیتا ہے. اور اندازہ کریے ایسا ہوتا ہے برابر. جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، جب دینے کی خیال آتا ہے، ہر ایک کا ارادہ ہوتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرے، لیکلیکن مسئلہ رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب شیطان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. تو عام بات نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، مال و متاع ان پر خرچ کرنا، سخاوت کا جو ہے معاملہ کرنا، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ان مال و زر کے ذریعے ان کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا، جو جن کے پاس کپڑے میسر نہیں ہیں ان کو کپڑے ان کے لیے مہیا کرنا، یہ بڑا کام تھا. تو معزز حاضرین کرام، حضور غریب نواز کی بچپن ہی سے یہ شان رہی ہے. اور پھر یہاں تک کہ جب آپ 9 سال کی عمر کو پہنچتے آپ نے قرآن پاک کو حفظ فرمایا.
حافظ قرآن آپ ہو چکے تھے 9 سال کی عمر میں، اور جب آگے کی تعلیم آپ کی چل رہی تھی، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد جو خود اپنے وقت کے عالم دین اور عابد و زاہد شخص تھے، حضرت خواجہ سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی تربیت میں رہے، جو خود حسینی سادات ہیں، والدہ کی طرف سے حسنی سادات ہیں، نجیب الطرفین سید حیا، اور جب یہاں تک کہ پھر جب 9 سال کے بعد حفظ مکمل ہوا، حافظ قرآن ہونے کے بعد جب آگے کے علوم طے فرما رہے تھے، کتنے میں والد محترم کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گیا۔ ابھی یہ غم تازہ ہی تھا، اور اسی آپ کیفیت میں تھے کہ والدہ ماجدہ کا 1 سال کے اندر، یعنی والد کے انتقال کے 1 سال کے اندر والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے ہو گیا۔ اللہ اکبر! یعنی والد اور والدہ جیسی نعمت یقین کریے کہ دنیا میں ان کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ والد کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان کی طرح شفقت ہوتی ہے والد کی، یعنی اولاد پر ایسی شفقت باپ کے سوا دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اولاد کی تکلیف کو، ان کی نقصان کو، ان کو پہنچنے والا ضرر ہو یا نقصان ہو، جو باپ کے کلیجے کو، اس کے قلب کو توڑ دیتا ہے، وہ کسی اور کا کلیجہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا والد کا دنیا سے چلا جانا، چاہے کس بھی عمر میں ہو، معزز حاضرین کرام، یہ بڑا نقصان ہے، یاد رکھ لو۔ آج ہم 1 لاکھ کا نقصان حاصل کر لیں، یا 15 لاکھ یا 50 لاکھ بھی اگر نقصان ہمیں ہو جائے، لیکن اگر باپ دنیا سے چلے جائے، یاد رکھو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ باپ اور ماں میں کیا فرق ہے، یہ عرض کر دوں کہ ماں وہ ہے جو پیٹ بھرتی ہے، اور باپ پیٹ بھرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، یعنی کمانے کا، زندگی جینے کا طریقہ دیتا ہے۔ اور اس بات کو اور ایک لفظوں میں کہہ دوں کہ ہمارے ماں باپ کی یاد تازہ ہو جائے تو یہ عرض کر دوں کہ ماں زندگی دیتی ہے، ماں زندگی دیتی ہے تو باپ زندگی جینا سکھاتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، جن کے والدین زندہ ہیں، آج جمعہ ہو جائے، جاؤ ماں باپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دو۔ دنیا پکارتی رہے، چیختی رہے تمہیں شرک و بدعت، الحمدللہ علماء ربانیین اہل حق زندہ ہیں، کوئی شرک و بدعت کی بات نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی تمہارے تعظیم و تکریم کا منبع ہے، مرکز ہے، تو ماں باپ کی ذات ہے، یاد رکھنا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ اساتذہ کا ہے، جن کے آگے تمہیں اپنے سروں کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ علم و کمال اس وقت ملتا ہے جب استاد کے آگے بندہ سر جھکا دیتا ہے، کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 شخصیات ہیں۔ تو معزز حاضرین کرام، جب والد ماجد پردہ فرما گئے، پھر اس کے بعد 1 سال کے اندر والدہ ماجدہ دنیا سے چلی گئی۔ اب ملا کیا؟ جو تعلیم کا معاملہ، تعلیمی سفر چل رہا تھا، وہ رک گیا، رکاوٹ کا سبب بن گیا۔ اور آپ کے حصے میں باغ اور چکی ملی تھی، چونکہ گیہوں جو وغیرہ جو ہوتا ہے 20 لے کی ترکے میں آپ کو ملا۔